بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کے لیے صبر کرنا ایک اچھے استاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبر کی اس ترتیب تعلیم اور تربیت میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شاگردوں اور اپنے ساتھیوں اور اپنے ماتحتوں کی غلطیوں پر غصہ آنا فطری چیز ہے، اور انتقام کا جذبہ بھی ہماری کمزوری ہے، مگر اس وقت تحمل اور برداشت اور صبر سے کام لینا یہ ایک اچھے اور بہادر اور مضبوط استاد کی نشانی ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت کا ادراک ہونا چاہیے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب شاگرد پر غصہ آئے، اور ایسے وقت میں استاد کو فطری طور پر غصہ تو آنا ہی ہے، یہی وقت ہے کہ ہم اپنا مقام سمجھیں۔ استاد وہ ہستی ہے جس کا کام شاگردوں کی تربیت کر کے ان کو فرش سے عرش تک پہنچانا، اپنی قوت برداشت میں اضافہ کرنا ہے، اور اس صلاحیت کو کام میں لاتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ غصے کے وقت میں کوئی ایسا طرز عمل اختیار ہم نے نہیں کرنا، کوئی ایسا فقرہ ہم نے نہیں کہنا جس سے بچہ مزید اخلاقی پستی کا شکار ہو جائے، اور بچے اور ہمارے طلباء اور ہمارے شاگرد یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ انسانیت کی تربیت کرنے والے اداروں میں سلیقہ سکھلانے والے تو وہی زبان بول رہے ہیں جو گلیوں میں اور بازاروں میں ہم سنتے ہیں۔ اس وقت شدید غصے کے وقت میں انتقامی کارروائی کا بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ دوسرے شاگرد استاد کا یہ طرز کلام اور یہ طرز عمل اخذ کرتے ہیں، اور پھر بہن بھائیوں میں اس طرز عمل کی نقل کرتے ہیں، اور جب یہ والدین پوچھتے ہیں کہ کہاں سے سیکھا تو وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں استاد یا فلاں استانی سے یہ جملہ سیکھا۔ بچے نے برے الفاظ سیکھ لیے، آگے دوسروں کو سکھا دیے۔ کبھی شاگرد کو ان پر غصہ آیا تو اس نے بھی وہ طرز کلام اختیار کیا جو استاد نے غصے کے وقت اختیار کیا تھا۔ جن بچوں نے شاگرد نے اس طرز کلام اس طرح کا سلوک کیا، بچوں کے ساتھ دوسرے بچے بھی ان کے مزاج کے خلاف کوئی عمل کریں گے تو یہ بچے بھی اسی طرح جواب دیں گے۔ اندازہ لگائیے، ہم معلم الخیر تو نہیں بنے، شاگرد ہم سے خیر سیکھ کر معاشرے کے اندر لانے کے بجائے کوئی خراب چیز سیکھ کر معاشرے میں لانے کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیر دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے، انہوں نے ایک کیڑے کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پکڑ کر اسے باہر نکال دیا۔ فقیر نے جو ہی کیڑے کو پکڑ کر باہر نکالا تو وہ کیڑا ایسا تھا کہ وہ ڈنگ مارنے والا تھا، اس نے ڈنگ مار دیا اور دوبارہ پانی میں گر گیا۔ فقیر کو اس پر ترس آیا، انہوں نے دوبارہ اس کو اٹھایا۔ اسی طرح کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ فقیر اس کو باہر لا رہے ہیں اور وہ ڈنگ مار کر واپس پانی میں گر رہا ہے۔ کسی نے فقیر سے کہا تم کیڑے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو اور یہ ہر مرتبہ تمہیں ڈنگ مارتا ہے، ڈوبنے دو، چھوڑ دو اسے۔ تو فقیر نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا اگر یہ کیڑا اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں بھی اپنی نیک عادت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی کہ استاد صرف اس وقت استاد نہیں ہوتا جس وقت وہ سبق پڑھا رہا ہے، بلکہ وہ اس وقت بھی استاد ہوتا ہے جس وقت وہ شاگرد سے سبق سن رہا ہے۔ شاگرد کی اچھائی سامنے آنے پر وہ استاد ہے، شاگرد کی برائی سامنے آنے پر بھی وہ استاد ہے۔ شاگرد کے ذہین اور ہوشیار ہونے پر بھی وہ استاد ہے، شاگرد کے غبی اور بیوقوف ہونے پر بھی وہ استاد ہے۔ شاگردوں کی حوصلہ افزائی کا موقع آئے تب بھی وہ استاد ہے، اصلاح کا تعدیب کا وقت ہو تب بھی وہ استاد ہے۔ ان دونوں مختلف وقتوں میں استاد وہ ہستی ہے جو شاگرد کو فرش سے عرش تک پہنچاتی۔ استاد کو ایسے موقعوں پر بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرا کوئی قول فعل ان شاگردوں کے لیے برا نمونہ نہ بنے، خصوصاً جب کہ زیادتی شاگردوں کی طرف سے ہو، اور ایسی زیادتی جو بہت بری ہو۔ پھر بھی استاد کو یہی سوچنا چاہیے کس طرح شاگرد اس برائی سے، اس بدتمیزی سے، اس بد اخلاقی سے بچ جائیں۔ اگر اس موقع پر میرے صبر کرنے اور دعا کرنے اور پھر اکیلے میں سمجھانے سے یہ برائی ختم ہو جاتی ہے تو الحمدللہ واقعی میں استاد ہوں، اللہ نے ایک بندے کی بری عادت کے چھڑانے کا مجھے ذریعہ بنا دیا۔ اس سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، آپ نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے، اتنے میں ایک بدو آیا، بدو کہتے ہیں اس کو جو دیہاتی ہوتے ہیں، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر زور سے کھینچی۔ میں نے دیکھا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ پھر وہ بدو کہنے لگا اے محمد، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے مسکرائے اور اس کو دینے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں کہ اس بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا
کہ آپ اس کے سینے سے جا لگے، اور حمام کی روایت میں ہے کہ اتنے زور سے چادر کھینچی کہ وہ پھٹ گئی اور اس کے کنارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، مسکرائے اور اس کو مال دینے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں جاہل لوگوں کی باتوں اور ان کے طرز عمل پر صبر اور ان سے بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑے سے بچنے کی اور برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو یاد رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلانے کے لیے کتنا صبر کیا ہے اور کیسی کیسی چیزیں برداشت کی ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے صبر کر لوں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم صبر کریں۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا تو کسی شخص نے اعتراض کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان هذه لقسمۃ ما اريد بها وجه اللہ، مال کی تقسیم کرنے میں اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ نبی پر اعتراض۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ سن کر میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ شدید غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ میں نے غصے کا اثر چہرے مبارک پر دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من هذا فصبر، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی رحم فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکالیف پہنچائی گئیں مگر انہوں نے صبر کیا۔ تو ہم بھی صبر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف دی جا رہی ہیں، آپ شفیق رحیم تھے، مہربان تھے۔ امت کے وہ افراد جو آپ کے ساتھ جاہلیت والا برتاؤ کرتے، آپ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرماتے تھے۔ تو ہم اساتذہ کو بھی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی نرمی سے کام لیں، شفقت سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صبر تحمل والی صفت سب سے پہلے مجھے نصیب فرمائے، پھر ہمارے سب سننے والے دوست احباب، معلمین، معلمات، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق، نرم طبیعت اور تربیت کے اچھے طریقے اللہ پاک ہم کو سکھائے۔ آمین۔ میرے لیے بھی دعا فرمائے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔